نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے درود شریف کے 10 فائدے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے مختلف فائدے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 10 فائدے انشاءاللہ اس کے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے۔ تو گویا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے صلاۃ کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بتاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کرنے کا مطلب یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اور فرشتوں کے صلاۃ کرنے کا مطلب الدعاء، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں یا نماز کے باہر تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں تو ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں، اور جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تب بھی ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو درود و سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تکمیل ہے۔ دوسرا فائدہ، درود شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، میرے بندو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس درود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ درود ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ جیسے اپنے ذکر سے راضی ہوتا ہے ویسے درود شریف بھی اللہ کے ذکر کی اقسام میں سے قسم ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ جو درود ہے یہ اللہ کے نبی تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ ابو داؤد کی 2041 نمبر کی 2041 نمبر کی روایت ہے، ما من احد یسلم علیہ، جب بھی کوئی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح میرے اوپر لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روح کیسے لوٹائی جاتی ہے اور آپ اس سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں، اس کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے، اس کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں، وہ غیبیات سے اس کا تعلق ہے، لیکن حدیث صحیح ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک بندہ مومن اپنے نبی سے کمیونیکیشن اور رابطے میں اسی درود کے ذریعے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 2042 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر پر بھی تم عید مت بناؤ، میری قبر کو میلہ ٹھیلا کی جگہ مت بناؤ، وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود میرے اوپر میرے پاس پہنچ جاتا ہے، تم کہیں بھی رہو، تم کہیں سے بھی درود پڑھو وہ درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ سخاوت کی، انسان کے سخی ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی درود نہیں پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر وہ بخیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی 3445 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے بددعا فرمائی، رغم عنف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے ذکرت عندہ، میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول سبط رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ یہ صحیح ترغیب کی 1683 نمبر کی صحیح روایت ہے۔
درود شریف پڑھنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 15 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 44 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کے بغیر جب آدمی مومن نہیں ہو سکتا تو اس محبت کا حق آپ کے اوپر درود پڑھے بغیر مکمل ادا نہیں کیا جا سکتا، تو گویا آپ کے اوپر درود پڑھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چھٹا فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام جو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اس احترام کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو، رسول کا ساتھ دو اور رسول کی تعظیم کرو اور اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو لوگ نبی پر ایمان لائے، نبی کی مدد کی اور نبی کا احترام کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی کے اوپر جو نور نازل کیا گیا یعنی قرآن اور حدیث، اس کے اوپر ایمان لائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ساتواں فائدہ درود شریف پڑھنے کا محترم ناظرین یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھیں گے۔ یہ ترمذی کی 484 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے۔ آٹھواں فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے محترم ناظرین کہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، وحطت عنہ عشر خطایات، اور 10 اس کے عشر و خطیات اور 10 اس کی غلطیاں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ورفعت لہ عشر درجات، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نواں فائدہ درود پڑھنے کا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ نماز میں دعا کر رہا ہے۔ نماز میں دعا کا مطلب اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا وہ کر رہا ہے، لیکن اس دعا کے پہلے اس نے درود نہیں پڑھا، فلم یصلی علی النبی، اس نے نبی پر درود نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل ھذا، اس آدمی نے جلدی بازی کی۔ پھر آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیبدأ بتحمید اللہ، تو وہ آغاز کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ یعنی اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس سے تم دعا کا آغاز کرو۔ ثم لیصلی علی النبی، پھر تم نبی پر درود پڑھو، ثم لیدعو بما شاء، پھر اس کے بعد جو دعا چاہے تم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر بغیر درود پڑھے ہم دعا نہیں کریں گے۔ تو گویا دعا کو قبول کرانا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی کے اوپر درود ہے۔ یہ ترمذی کی 3447 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اور درود پڑھنے کا 10واں اور آخری فائدہ جو آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے، کثرت سے درود پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے غم، ہماری ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں جو الگ سے وظیفہ کرتا ہوں، الگ سے میں دعا کرتا ہوں، اس دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے میں خاص کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جتنا تم چاہو۔ تو میں نے کہا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اگر میں اپنی اس وظیفے کا 1/4 حصہ جو میں الگ سے دعا کرتا ہوں، اس دعا کا اگر 1/4 1/4 میں درود کے لیے خاص کر دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما شئت، تمہاری مرضی، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس سے بھی زیادہ درود پڑھو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ میں درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی، اگر اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا فالثلثین، تو ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ میں
آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، اگر تم بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنی اس مکمل دعا کو آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں گا، یعنی میں جو الگ سے وظیفہ کرتا ہوں آدھا گھنٹہ، جتنی دیر بھی میں وظیفہ کرتا ہوں اتنی دیر میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا تم واقعی کرو گے تو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری ٹینشن اور تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام نہ لیں، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے غموں اور ہماری پریشانیوں کا علاج بھی اس عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک مرتبہ درود پڑھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔